کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہو سکتی ہے. کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہو سکتی ہے. نمبر 1، وہ اسم مضاف بن رہا ہو، جیسے قلم زیدن، ٹھیک ہے. نمبر 2، اس اسم پر الف لام ہو، جیسے القلم. نمبر 3، اس اسم کے شروع میں یا حرف ندا ہو، جیسے یا راشد یا خالد. اور نمبر 4، وہ اسم غیر منصرف ہو. وہ اسم غیر منصرف ہو تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی ہے. تفصیل پہلے اسباق میں گزر. آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر 13 اور آن لائن سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 12 آن لائن سبق نمبر 14 میں ہم نے الحوار آپسی گفتگو کے تعلق سے پڑھا تھا. بہت ساری نئی باتیں اس میں آئی تھی. امید ہے کہ آپ نے مشق بھی کی ہوگی، خوب سمجھا بھی ہوگا. آج جو ہم کتاب سے سبق نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو آج نئی باتیں پڑھنے کو ملیں گی. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. تو یہ جملہ ناقصہ ہے، تو اس کو جملہ مفیدہ کیسے بنائیں گے؟ ہم کئی مرتبہ آپ کو بتایا. ندرس اليوم الدرس الثالث عشر، آج ہم 13واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. من ہؤلاء الفتية الطوال یا علی. من ہؤلاء الفتية الطوال یا علی. پہلے آپ الفاظ پر غور کیجئے. الفتیتو یہ فتن کی جمع ہے. کس کی جمع؟ فتن کی جمع. جیسے فتاتن کی جمع فتیات ہم نے پڑھی تھی، ایسے ہی فتح کی جمع ہے فتیتن. ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. الطوال یہ طویل ان کی جمع ہے. الطوال طویل ان کی جمع ہے. اس کے بعد یا علی ایک لفظ ہے، یا علی. یاد رکھیے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب یا کسی علم پر آتا ہے، کسی نام کے شروع میں آتا ہے حرف ندا، تو اس وقت اس سے تنوین غائب ہو جاتی ہے، صرف حرکت باقی رہتی ہے. جیسے زیدن ہے تو آپ پڑھتے ہیں یا زیدو. راشدن ہے آپ پڑھتے ہیں یا راشدو. ایسے علی سے ہو گیا یا علی، ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ دیکھیے. من ہؤلاء الفتية الطوال یا علی، یہ طویل نوجوان کون ہے یا علی. یہ لمبے نوجوان کون ہے اے علی. اس کے بعد ہے ہم طلاب جدد، وہ نئے طلبہ ہے. وہ نئے طلبہ ہے. تو اس میں بھی ایک نیا لفظ آپ کے لیے جدید کی جمع آتی ہے جددن. جدید کی جمع جددن آتی ہے. تو ہم مبتدا ہے، طلاب جدد مرکب توصیفی ہو کر خبر. طلاب جدد مرکب توصیفی ہو کر خبر. آگے لکھتے ہیں من این ہم، یعنی وہ نئے طلبہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو جواب ہے ہم من امریکہ. وہ کہاں سے؟ امریکہ سے. اہم زملاؤ کا، کیا وہ آپ کے ساتھی ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا زمین کی جمع زملا. تو زملاؤ کا، کیا وہ آپ کے ساتھی ہے؟ تو جواب ہے نعم ہم زملائی، جی ہاں وہ میرے ساتھی ہے. ہم فی فصلی، وہ میری کلاس میں ہے، وہ میرے درجے میں. ہم فی فصلی، ہم مبتدا، فی حرف جار، فصلی مرکب اضافی ہو کر مجرور. تو جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجود ان کے. موجود ان شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا ہم کی خبر. اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہے؟ اہم مجتہدون، سے سوال ہے. حرف استفہام، ہم مبتدا مجتہدون خبر.
تو کیا وہ محنتی ہے؟ تو جواب میں آئے گا نعم، جی ہاں، ہم مجتہدون، وہ محنتی ہے۔ تو ہم مبتدا اور مجتہدون خبر۔ اس کے بعد ہے ما اسماؤہم، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ تو ما اسماؤہم، ان کے نام کیا کیا ہے؟ ما کیا ہے، اسماؤہم ان کے نام، مرکب اضافی ہو کر خبر بنے گا ما مبتدا کی۔ اسماؤہم ان کے نام، اسماؤہم مرکب اضافی ہو کر ان کے نام، یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، ان کے نام یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ ہے۔ دیکھیے اسماؤہم مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور آگے پورے کے پورے اسماء جو ہے یہ خبر بنیں گے۔ ومن ہؤلاء الرجال القصار، یہ پست قد لوگ کون ہیں؟ دیکھیے رجال یہ مرکب جمع مکسر ہے، یہ الرجال کیا ہے؟ جمع مکسر، رجل کی جمع ہے الرجال۔ تو ومن ہؤلاء الرجال القصار، قصیر کی جمع ہے قصار، پست قد ہونا، پست قد ٹھگنا جس کو ہم کہتے ہیں عام محاورے اردو میں۔ تو ومن ہؤلاء الرجال القصار، یہ پست قد لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج، وہ کیا ہے؟ حاجی لوگ ہے۔ حجاج حاج جن کی جمع آتی ہے حجاج، ہم مبتدا حجاج خبر۔ ایسے ہی من این ہم، وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو جواب آئے گا بعضهم من الصین، ان میں سے بعض لوگ تو چین سے ہے، وبعضهم من الیابان، اور بعض لوگ کہاں سے ہے؟ جاپان سے ہے۔ بعضهم من الصین وبعضهم من الیابان، بعض چین سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جاپان سے۔ بعضهم مرکب اضافی اگر مبتدا، من الصین جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا قائم کے، پھر خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ صدیق ان کی جمع آتی ہے، صدیق ان کی جمع اصدقاء، جسے صدیق ان کی جمع صدیقون، پہلے آپ کو بتایا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو ذهبوا الى المطعم، وہ مطبخ کی طرف چلے گئے، کچن کی طرف، مطعم کھانے کی جگہ۔ تو سبق تو پورا ہو گیا۔ تمارین، تمرین کی جمع ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، حول المبتدا کہتے ہیں پھیریے مبتدا کو آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے میں الی جمع، جمع کی طرف۔ یہ بہت آسان ہے۔ تو یہاں جملہ جو دیا آپ کے سامنے واحد ہے، اس کو بدلنا ہے جمع کی طرف، تمام جملوں کو۔ ایک مثال دی ہے، مثلا ھذا طالب، یہ مفرد ہے نا، ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ ھؤلاء طلاب، طالب کی جمع طلاب، وہ سب طلبہ ہے۔ طلاب آگے دیا ہے بریکٹ میں، طلاب جمع۔ ایسے اگلے جملوں میں بریکٹ میں آپ کو جمع دی گئی ہے، آپ کو کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ان کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا۔ کیسے؟ مثلا ھذا تاجر، آپ کہنا ھؤلاء تجار، جو بریکٹ میں ہے نا آگے، اسی کو آپ نے لانا ہے ھؤلاء کے ساتھ، ھؤلاء تجار۔ تو تاجر کی جمع کیا ہے؟ تجار۔ طالب کی جمع طلاب۔ ھذا حاج، ھؤلاء حجاج۔ تو سب کے ساتھ آپ نے ھؤلاء لگانا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے اس میں زیادہ، بالکل آسان۔ تو ھذا کے بجائے ھؤلاء، اور واحد کے بجائے جمع کا صیغہ لانا ہے، اتنا ہی کام ہے۔ اس میں کوئی نیا لفظ آپ کے لیے نہیں، میں سب کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں ترجمہ نہ ہو تو ترجمہ آ جائے، باقی صرف ھؤلاء لگانا ہے جو بریکٹ میں آپ کو اس میں جمع دیا گیا ہے۔ تو رجال رجل کی جمع ہے، ایسے کبار کے معنی بڑا، کبیر کی جمع ہے، شروع میں تو اس کے ہے ہی، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ صغار چھوٹے کو کہتے ہیں، قصار پست قد طوال لمبا ہونا، اولاد اولاد، ابنا بیٹوں کو کہتے ہیں، اعمام امن کی جمع چچا۔
ایسے شیوخن، شیخن کی جمع بزرگ، گھوڑے. احترام میں بھی شیخ بولتے ہیں، احترام میں بھی شیخ کہا جاتا ہے بڑے آدمی کو. ایسے ہی ضیوف کے معنی آتے ہیں مہمان. زملا ابھی ہم نے پڑھا سبق کا ساتھی، دوست. فقراء غریب. اغنیا غنی ان کی جمع مالدار. اصدقاء صدیق ان کی جمع ہے دوست. اطباء طبیب ان کی جمع ڈاکٹر. فتیتن تو فتن نوجوان، اس کی جمع آتی ہے فتیتن، ابھی پڑھا. ایسے اخن اخوتن جمع ہے، بھائی کو کہتے ہیں. جدودن جدید ان کی جمع ہے مدرسون. دیکھیے یہاں تک جو ہے سب کے سب جمع مکسر ہے. جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ واحد کا وزن آپ کو جمع میں نظر نہیں آ رہا ہے. جدیدن تو کیا بن گیا؟ جددن، ٹوٹ جاتا ہے. اور جمع سالم میں کیا ہوتا ہے؟ واحد کا وزن اپنی جگہ رہتا ہے، اس کے آخر میں آپ کچھ ملاتے ہیں. جیسے مثلا مدرسن سے مدرسون، واو اور نون ملا دیا آپ نے، ہے نا. مجتہدن سے واو اور نون ملا دیا، مجتہدون ہو گیا. اس کو یاد رکھیے آپ، جمع مکسر جس میں جمع بناتے ہوئے واحد کا وزن ٹوٹ جائے، واحد کا وزن باقی نہیں رہتا ہے. کس میں؟ جمع مکسر میں. تو یہاں تک جتنے بھی اسما تھے سب جمع مکسر کے تعلق سے تھے. آپ جب غور کریں گے مثلا فقیر کیا بن گیا؟ فقراء، تو واحد کا وزن باقی نہیں رہا. تو جمع سالم میں آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے ایک یا دو حرف کو. تو مدرسون، مہندسون انجینئر کو کہتے ہیں. فلاحون کسان. مجتہدون محنتی. مسلمون مسلمان. ہؤلاء مسلمون. یاد رکھیے جمع مکسر کے کئی اوزان ہیں، کئی وزن ہے، اس اعتبار سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ ہم کہیں تفصیلی بیان پڑھیں گے، میں سب سمجھا دوں گا آپ کو. مثلا تجار طلاب جو پڑھا ہم نے تو یہ فعال کے وزن پر آتا ہے. اب شروع میں دیکھیے طلاب تجار حجاج، یہ تین جو ہے فعال کے وزن پر ہے. ایسے رجال کبار صغار، یہ فعال کے وزن پر ہے. ایسے آگے ہے ہاں یہ سب رجال کبار صغار قصار طوال سب فعال کے وزن پر. اولاد ابناء اعمام یہ افعال کے وزن پر ہے. ایسے شیوخ ضیوف یہ فعول کے وزن پر ہے، فعول کے وزن پر. ایسے زملاء فقراء ایسے ہی فعالا کے وزن پر. اغنیا اصدقاء اطباء یہ افعلا کے وزن پر. فتیتن اخوتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے. اخوتن فتیتن فعلتن کے وزن پر. جدودن فعلن کے وزن پر. تو یہ کچھ وزن ہے، اس کے علاوہ بھی 50 سے زائد اس کے اوزان آتے ہیں. تو انشاءاللہ کہیں مکمل تفصیلی بیان جب آئے گا تو وہاں میں سمجھا دوں گا. آگے دیکھیے حول. حول المفردات التي تحتها خط. حول امر کا صیغہ ہے، دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے والے ساکن کے نیچے زیر دیتے ہیں. کئی مرتبہ آپ کو بتایا الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، جب بھی ساکن کو آگے ملانا ہو تو اس کے شروع میں یعنی اس ساکن کے شروع میں کسرہ دیتے ہیں. شروع مطلب آخری حرف پر، یعنی دوسرے والے اسم سے جو پہلے ہوگا نا اس کو شروع میں کہیں گے تو اس کے آخر میں کیا دیں گے؟ کسرہ. جیسے حول تھا تو ملانے کے لیے حول المفردات التی، بدفیریے ان مفردات کو جن کے نیچے خط ہے. تحتہا خطن نشان لائن لگی ہوئی ہے. الی جموع جمع کی طرف، یعنی مفرد سے جمع کی طرف. کما ہوا موضح فی المثال جیسے کہ واضح کر دیا گیا ہے مثال کے اندر. فی المثال من ھذا الرجل، من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے؟ تو یہ دیکھیے من مبتدا، ھذا الرجل مرکب اشاری ہو کر خبر. کہتے ہیں ہوا حاجن وہ حاجی ہے. تو الرجل کے نیچے ہے نا خط، آگے ہم بنائیں گے من ہؤلاء الرجال. من ہؤلاء الرجال، جب آپ نے رجال کو بدل دیا مشار الیہ کو تو اس میں اشارہ کو بھی بدلنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا اس میں اشارہ واحد اور مشار الیہ جمع، یہ تو خلاف قانون ہے نا، قاعدے کے خلاف ہے. تو اس میں اشارہ واحد مشار الیہ بھی واحد. اس میں اشارہ تسنیہ
مشار الیہ بھی تسنیہ، اس میں اشارہ جمع، مشار الیہ بھی جمع ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. ہم حجاج، وہ حاجی ہے، وہ کیا ہے؟ حاجی ہے. تو یہ تو آپ کو کر کے بتایا. اس سے آگے جو جملے ہیں ان پر آپ نے مشق کرنی ہے. مثلا من این ھذا الطالب، یہ طالب علم کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے؟ ہوا من الہند، وہ کہاں سے ہے؟ وہ ہندوستان سے ہے. تو اب آپ بدلیے، دیکھیے مثلا من این ہؤلاء الطلاب، من این ہؤلاء الطلاب، یہ طلبہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جب آپ نے طلاب طالب کے بجائے لائے نا تو آپ کو ھذا کے بجائے ہؤلاء لانا ہوگا. اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے آئے گا ہم من الہند، ہوا کے بجائے ہم، ہوا کے بجائے ہم آئے گا. ایسے این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی السوق، بازار میں. تو خط تاجر کے نیچے ہے نا لائن، آپ کو جمع کی طرف اس کو بدلنا ہے. تو کیا آئے گا؟ این التجار الکبار. جب تجار آ گیا نا جمع تو صفت بھی جمع آئے گی. یاد رکھیے موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت بیک وقت ہوتی ہے. موصوف اور صفت میں بیک وقت ایک ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. تو جب آپ نے التجار لایا تو کبار بھی لانا ہوگا، یعنی موصوف کے مطابق صفت بھی آئے گی، موصوف کے مطابق صفت بھی آئے گی. تو این التجار الکبار، بڑے تاجر کہاں ہیں؟ اب آپ کو کہنا ہوگا ہم فی السوق، ہو کے بجائے ہم، جمع ہے پیچھے. این المدرس الجدید، تو خط مدرس کے نیچے ہے. این المدرسون الجدد، این المدرسون الجدد، ابھی بتایا آپ کو. تو جدید بھی بدلے گا تو کیا آئے گا؟ ہم عند المدیر، ہم عند المدیر. این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ اہو فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہے؟ ہمیں بدلنا ہے جملے کو. این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ جدد آئے گا نا طلاب کے مطابق. اہم فی الفصل، ہوا کے بجائے ہم. اھذا الطالب غنی، کیا وہ طالب علم مالدار ہے؟ لا، وہ فقیر نہیں، وہ غریب ہے. تو بدلنا ہے. تو یہاں دیکھیے ھذا بھی بدلے گا، ہے نا. کیا آئے گا؟ اھؤلاء الطلاب، غنی بھی بدلے گا، اھؤلاء الطلاب اغنیاء، ٹھیک ہے نا. لا ہم فقراء، سب بدل گیا، جملہ ہی بدل گیا پورا، بدلے گا نا. ایسے من ھذا الرجل هو ضعیف، یہ آدمی کون ہے؟ وہ کمزور ہے. اب آئے گا من ھؤلاء الرجال، وہ لوگ کون ہیں؟ ہم ضعفاء، وہ کمزور ہے. سارا جملہ بدل گیا، یعنی ایک اسم کو بدلنے کی وجہ سے سارے اسما بدل گئے، سارا جملہ ہی بدل گیا. لی اخ کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. ہوا طالب بالجامعہ، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، طالب علم. تو اب بدلیں گے لی اخوۃ کبار، لی اخوۃ کبار، میرے بڑے بھائی ہیں میرے. ہم طلاب بالجامعہ، اب طلاب آئے گا، وہ یونیورسٹی میں طلبہ ہے. تو آپ غور کیجئے سارا جملہ بدل رہا ہے. این صدیقک، آپ کا دوست کہاں ہے؟ تو کیا آئے گا؟ این اصدقاؤک، جمع. ذهبوا الى المکتبۃ، اب ذهبوا آئے گا، ذهبوا الى المکتبۃ. محمد لہ ابن صغیر، محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. ہوا طالب فی المدرسہ، وہ مدرسے میں طالب علم ہے. تو بدلیں گے آپ، محمد لہ ابناء صغار، ٹھیک ہے. محمد لہ ابناء صغار، ہم طلاب فی المدرسہ، وہ مدرسے میں طلبہ ہے. ازمیلک مجتہد، کیا آپ کا ساتھی محنتی ہے؟ تو بدلیں گے الزملاء مجتہدون، جمع کا خیال رکھنا آپ نے، پورا جملہ بدل گیا. نام ہم مجتہدون، ہم مجتہدون. تمرین نمبر 3 دیکھیے، اضف الاسماء الآتیۃ مرۃ
الا اسم ظاہرن، اسم ظاہرن کہتے ہیں مضاف بنائیے آنے والے اسموں کو ایک مرتبہ اسم ظاہر کی طرف، وَأُخْرَى اور دوسری مرتبہ اسم ضمیر کی طرف، کما ہوا موضح فی المثال جیسے کہ مثال میں واضح کر دیا گیا ہے، مثال میں واضح کر دیا گیا ہے۔ مثال ابناء، ابناء، ابناء ایک اسم ہے جو ابن کی جمع ہے، اس کو ہم نے اضافت میں بدلنا ہے۔ تو اضافت کیوں کی جاتی ہے؟ سبق نمبر 1 میں بتایا تفصیل کے ساتھ، جہاں کسی کی ملکیت ثابت کرنی ہو، کسی کو کسی کے لیے ملکیت ثابت کرنی ہو تو اضافت کا بھی ایک طریقہ ہے۔ مثلا زید کا بیٹا ابن زید، ابن راشد، ابن خالد، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے تبدیلی کیا آتی ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور مضاف شروع میں ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو ساری تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کو بتائیے پہلے سبق میں۔ تو یہاں کیا کرنا، ابناء محمدن، محمد کے بیٹے، ایسے ابناؤہ اس کے بیٹے۔ دیکھیے ایک جگہ ابناء اسم ظاہر کی طرح مضاف محمد، ایک جگہ ابناء اسم ضمیر کی طرح مضاف ہو ضمیر کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ ایسے آگے آخر تک کرنا آپ کو۔ اسماء، اسماء الطلاب طلبہ کے نام، اسماءہم ان کے نام یعنی طلبہ کے نام۔ آگے زملاؤہ، نہیں زملاء دیکھیے غیر منصرف ہے، اصدقاء بھی اور زملاء بھی دونوں اسم غیر منصرف ہے، تو اس پر تنوین نہیں ہے، کسرہ اور تنوین غیر منصرف پر نہیں آتی ہے۔ دیکھیے تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہم نے پڑھی تھی۔ تنوین اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہم نے پڑھی تھی۔ نمبر 1، اسم مضاف ہو تو تنوین نہیں اس پر آئے گی۔ نمبر 2، اسم پر الف لام ہو تو تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ نمبر 3، اسم غیر منصرف ہو تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ نمبر 4، اسم منادا ہو تو تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے سبق میں پڑھی تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں۔ نمبر 1، کوئی اسم مضاف بن رہا ہو تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، کسی اسم پر الف لام ہو تو تنوین اس پر نہیں آئے گی۔ نمبر 3، کسی اسم کے شروع میں حرف ندا ہو پھر تنوین اس پر نہیں آئے گی، جیسے یا زید، یا راشد، یا خالد۔ کوئی اسم غیر منصرف ہو تو تنوین اس پر نہیں آئے گی، جیسے یہاں ہے زملاء، ایسے ہی اصدقاء۔ تو تفصیل آپ سبق نمبر 7 یا 8 میں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایسے ہی زملاء حامد، زملاء کا، ایک جگہ اس میں ظاہر ایک جگہ اس میں ضمیر۔ ایسے ہی اصدقاء المدرس، اصدقاؤہ مدرس کے دوست، مدرس کے دوست، اصدقاؤہ اسی مدرس کے دوست۔ صرف فرق یہ ہے ایک جگہ اس میں ظاہر اس میں ضمیر ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ اقرأ المثال، مثال کو پڑھو، ثم حول الجمل الآتیہ، پھر بدلو آنے والے جملے کو، مثلہ اسی طرح سے، یعنی ایک مثال دی ہے آپ کو، اسی طرز پر آپ کو باقی جملوں کو بدلنا ہوگا۔ الطلاب ذهب الى المطعم، طالب علم مطبخ کی طرف چلا گیا، کچن کی طرف۔ پہلے آپ اس کی ترکیب سنیے۔ الطلاب مبتدا، ذهب فعل، هو ضمیر فاعل، الى المطعم مرکب جاری ہو کر متعلق ہوگا ذهب فعل کے۔ ذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الطالب مبتدا کی خبر، الطالب مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ یہاں آپ نے خیال رکھنا ہے الطالب کی رعایت کرتے ہوئے ذهب واحد فعل لائے، اور ذهب کے اندر ضمیر ہے وہ بھی الطالب کی رعایت میں ہی ہے، ہوا ضمیر۔
اب اگر مبتدا جمع ہو اس کے بعد آپ فعل لائیں گے تو بھی جمع ہونا چاہیے. اس کے اندر جو ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی مبتدا کی طرف تو وہ بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی. ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیے پہلے تھا الطالب، اب کیا ہے؟ الطلاب. تو فعل بھی کیا آئے گا؟ ذهبوا الى المطعم. ذهبوا الى المطعم. ترکیب ہو پہلے کی طرح ہوگی اس میں بھی. الطالب جلس فی الفصل تو بدلنا ہے ہم نے الطلاب جلسوا فی الفصل. آسان ہے. المدرس خرج من المدرسہ الطلاب خرجوا من المدرسة. التاجر ذهب الى السوق التجار ذهبوا الى السوق. ٹھیک ہے نا؟ آسان. اقرا واکتب، پڑھ اور لکھ. اقرا بنا تقرأ سے، اکتب بنا تکتب سے. الطلاب فی الفصل طلبہ کلاس میں ہیں. من هؤلاء الاولاد یہ بچے کون ہیں؟ انہیں بغیر اعراب کے مشق کے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا سمجھ گئے ہیں. ہاں تو اہم ابناؤ کا کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ مبتدا خبر ہے. لا نہیں، ہم ابناؤ اخی وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. من ہؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں؟ مبتدا خبر. من مبتدا ہؤلاء الناس مرکب اشاری ہو کر خبر. ہم حجاج من ترکیہ وہ ترکی کے حاجی لوگ ہیں. مبتدا خبر. این التجار تاجر کہاں ہیں؟ ذهبوا الى السوق وہ بازار کی طرف چلے گئے. آسان ہے. من هؤلاء الرجال یہ لوگ کون ہیں؟ ہم ضیوف مہمان ہیں. الفلاحون فی الحقول وابناؤہم فی المدرسہ کسان وہ کھیت میں ہیں اور ان کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں. این الطلاب الجدد نئے طلبہ کہاں ہیں؟ بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر بعض لوگ کلاس میں ہیں اور بعض محتمم کے پاس سے. کتنا اچھی تعبیر. اعمامی تجار کبار میرے چچا بڑے تاجر ہیں. کئی چچا میرے بڑے تاجر ہیں. ہؤلاء اخوتی یہ میرے بھائی ہیں. اخوتی اخوتن کی جمع اخن کی جمع اخوتن اسی کے آخر میں ضمیر ملا دی یا متکلم کی. این ابناؤک یا علی تمہارے بیٹے کہاں یا علی؟ کہتے ہم فی الدکان وہ دکان میں ہیں. الطلاب الکبار فی الملعب بڑے طلبہ کھیل کے میدان میں ہیں. والطلاب الصغار فی الفصل اور چھوٹے طلبہ کلاس میں ہیں. چھوٹے طلبہ کلاس میں. آپ کے لیے مشق ہے تاکہ آپ کو عربی بول چال آ جائے تو آپ کو نوٹ کرنا ہے جملوں کو جو اہم جملہ ہوگا اس پر مشق کرنے ہیں تب جا کر آپ کو بولنا آئے گا عربی میں. ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ یہ نوجوان بھائی ہیں انہیں آپس میں بھائی ہیں. ابوہم امام ھذا المسجد ان کے والد محترم اس مسجد کے امام ہیں. ابوہم مرکب اضافی ہو کر مبتدا، امام مضاف، ھذا المسجد مرکب اشاری ہو کر مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گیا. ہؤلاء الرجال یہ لوگ فلاحون من قریتی میرے گاؤں کے کسان ہیں. ہؤلاء الرجال مبتدا، فلاحون من قریتی خبر. این الطلاب الجدد نئے طلبہ کہاں ہیں؟ اخرجوا کیا وہ نکلے؟ نعم جی خرجو نکلے بھی. وذهبوا الى المکتبۃ اور لائبریری کی طرف چلے گئے. اہؤلاء الاطباء مسلمون کیا یہ ڈاکٹر حضرات مسلمان ہیں؟ مبتدا خبر. ٹھیک ہے. ہؤلاء الاطباء مرکب اشاری ہو کر مبتدا، مسلمون خبر. نام ہم مسلمون جی ہاں وہ مسلمان ہیں مبتدا خبر. لی ابناء صغار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بعضهم فی المدرسہ بعض مدرسے میں ہیں. الابتدائیۃ پرائمری اسکول میں ہیں اور بعض فی المدرسۃ المتوسطۃ مڈل اسکول میں. پیچھے ہم نے پڑھائی پرائمری اسکول کو ابتدائیہ کہتے ہیں اور مڈل اسکول کو المتوسطۃ. اکتب جمع الکلمات الاتیہ لکھو آنے والے کلمات کی جمع. آنے والے کلمات کی جمع آپ کو لکھنی ہے یہاں پر. تو یہ آپ نے پڑھ لیا سبق میں. کبیر جماعتی کبار، مسلم مسلمون، رجل تو رجال، ابن ابناء، ضیف ضیوف، فتن فتیۃ، حاج حجاج، اخ اخوۃ، صغیر صغار، طویل طوال، غنی اغنیاء، فقیر فقراء. الکلمات الجدید نئے کلمات. الحقل جماعتی حقول کھیت کو کہتے ہیں. الناس لوگوں کو. القریۃ گاؤں کو.
الضعیف مہمان، الشیخ انہیں بڑے کو کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، اور بڑے محترم ذی وقار آدمی کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ المطعم کچن، المدرسۃ الابتدائیۃ پرائمری اسکول۔ تو یہ نئے کلمات تھے آپ کے پاس، آپ ان کو کاپی میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو با پارٹ ہے اسی سبق کا وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ سبق طویل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی اسم پر تنوین نہ آنے کی 4 وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ اسم مضاف بن رہا ہو، جیسے قلم زیدن، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس اسم پر الف لام ہو، جیسے القلم۔ نمبر 3، اس اسم کے شروع میں یا حرف ندا ہو، جیسے یا راشد، یا خالد۔ اور نمبر 4، وہ اسم غیر منصرف ہو، وہ اسم غیر منصرف ہو تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی ہے۔ تفصیل پہلے اسباق میں گزر چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔